تاکہ اس کی پردہ پوشی بھی رہے اور دوسرے کو اس جیسے فتنے سے بچانے سے آسانی بھی ہو۔ ہم امام اعظم ہم سارے تقلید کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ نے ساتھ تمام مسائل کتاب و سنت سے خاص کر کے دیے اور آپ تابعی ہیں۔ آپ تشریف فرماتے ہوئے ایک شخص آپ کے پاس آیا اور وہ کہتا ہے حضرت فلاں شخص ظالم ہے، وہ زنا کرتے اور آپ فوراً جلال میں آ گئے، کہتے ہیں تیرے پاس مجھ سے دلیل ہے وہ ظالم ہے؟ نہیں، میں نے فلاں سے سنا ہے۔ کہ تو نے دیکھا ہے کہ تو یہ تصدیق ہے کہ تو بات ایسے ہی کر رہا ہے؟ فتبینوا، اللہ پاک حکم فرمایا کہ جب کوئی مسئلہ تم سنو نہیں پھر اس پر خوب تحقیق کر لیا کرو، جب بات پختہ ہو جائے اس کے بعد بات کیا کرو۔ تو آپ اس میں بڑے جلال میں آ گئے، فرمایا تیرے پاس نہ کوئی ثبوت ہے نہ تیرے پاس کوئی حال ہے، تو ویسے کہتا جا رہا ہے اور تو نے اس بندے کی بدگمانی کر دی۔ اس لیے کہ کمزور بات نہیں کرنی، اچھی بات کرنی ہے، پختہ بات کرنی ہے۔ ہمیشہ سنی باتیں جھوٹی ہوا کرتی ہیں۔ آپ 10 بندے کھڑے کر دیں، پہلے بندے کے کان میں بات کے مثلاً وہ ایک اچھا انسان ہے، جب 10ویں تک پہنچے کی بات بالکل بدل چکی ہوگی، اس میں تبدیلی آ چکی ہوگی۔ اس لیے کہ بات جو ہم نے کرنی ہے وہ بالکل سمجھ کے کرنی ہے، تحقیق کے ساتھ کرنی ہے، تاکہ ہمیں رب ذوالجلال نے پردہ پوشی کا حکم دیا۔ اور کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عذا مسلمن من عذانی، بس فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ چاہے کسی کو تکلیف نہیں دینا تو اس کے بارے میں غلط باتیں کرنا، پھر بغیر تحقیق کے اس پر الزام لگانا، الزام تراشیاں کرنا، تو پیارے محبوب نے فرمایا اس نے مجھے تکلیف دی ہے۔ ہم یہ سوچتے رہے ہم کسے تکلیف دے رہے ہیں، جو ہمیں دونوں جہاں